جو آتے ہیں، ایک جوان ہے، غلام ہے، حبشی غلام ہے، گناہ ہو گیا، چوری کر دی، آ گیا مولا کے پاس، مولا مجھ سے چوری ہو گئی ہے۔ مولا نے اپنا منہ پھیر دیا، اپنے کام میں لگے رہے۔ مولا نے کہا، پھر اس نے جب دوبارہ سے کہا مولا آپ نے نہیں سنا، مولا نے اس کو پہلی دفعہ انسنی کر دیا۔ پھر کہا، مولا نے فرمایا شاید تم نے وہاں سے چوری کی ہو جو چیز سڑک پہ پڑی ہو، کیونکہ چوری کی حد تب جاری ہوتی ہے جب آپ نے تالا توڑا ہو، آپ نے گاری توڑی ہو، کسی نے تاکہ کوشش کی ہے، کیونکہ وہ جگہ اگر کوئی سیف جگہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ تالا توڑ کے اندر جائے اور چوری کر لے تو پھر جا کے حد وغیرہ۔ مولا نے کہا شاید تم نے کہیں سڑک سے کوئی چیز اٹھا لی ہوگی۔ اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، نہیں مولا میں نے سڑک سے نہیں اٹھائی ہے، کسی کی گھر میں جا کر چوری کی ہے۔ مولا نے اس کو بھی انسنی کر دیا دوسری دفعہ بھی۔ تو پھر اس نے کہا مولا آپ نے نہیں سنا؟ مولا نے کہا سنا، مگر شاید تم نے سڑک سے کوئی غیر قیمتی چیز اٹھا لی ہو، کیونکہ سڑک سے آپ غیر قیمتی چیز جو بہت ویلیو لیس ہے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نے قیمتی چیز اٹھائی ہے، تالا توڑ کے اٹھائی ہے۔ جب 3 دفعہ اس نے اقرار کیا، مولا نے کہا افسوس، اب مجھے حد جاری کرنی پڑے گی۔ تو نے 3 دفعہ میں نے انسنی کر دی، تم چلے جاتے، جاؤ گھر میں توبہ کر لیتے، کیا آ کے مجھے بتا رہے ہو؟ مگر اب جو 3 دفعہ بتا چکے ہو، یہ وہ کریم علی ہیں کہ نہیں چاہتے کسی پر حد جاری ہو، جاؤ خود کونے میں گھر میں توبہ کر لو۔ حتیٰ ایک زانی جب آیا تھا اس کو بھی مولا نے یہی کہا، لواتی جب آیا تھا مولا نے اس کو بھی یہی کہا، ادھر کیا آ کے میرے پاس اعتراف کر رہے ہو، جاؤ گھر میں توبہ کر لو۔ کہا اب جو تم نے اعتراف کر لیا ہے، میں حاکم ہوں، مجھے تیرے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، تیری انگلیاں 4 کٹیں گی۔ کہا جی مولا میں تیار ہوں، آپ کا چاہنے والا حبشی غلام ہوں۔ مولا نے اس کی 4 انگلیاں کاٹیں، اس نے 4 انگلیاں دوسرے ہاتھ میں تھمائیں اور بازار کی طرف نکلا۔ بازار میں مولا کا دشمن تھا جو اس کو بار بار تانے دیا کرتا تھا، علی سے کچھ نہیں ملنے والا تمہیں، علی کی محبت کیا دے گی تمہیں۔ اس نے ادھر دیکھ لیا یہ بہترین موقع ہے، ابھی ہاتھ کٹوا کے آیا ہے، وہ بھی علی کے ہاتھوں، یہ بھی وہ علی جس کی صبح شام نعرے لگائے جاتا تھا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ یہ جاتا ہے اس کے بعد سلام علیکم، او ہو تیرا انگلیاں کٹ گئیں۔ کہا ہاں میری کٹ گئی ہیں۔ کس نے کاٹی ہیں؟ اس نے کہا میری انگلیاں امیر المومنین نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں زوج بطول نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں حسنین کے بابا نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں فاتح خیبر نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں آسمانوں کے سردار نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں کل ایمان نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں وسیع رسول نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں خلیفۃ المسلمین نے کاٹی ہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا، پڑھتا گیا یہاں تک کہ حسن اور حسین کا وہاں سے گزر ہوا، جا کے مولا علی کو بتایا، مولا نے کہا لے کر آؤ۔ عجیب اب مقام سنیے اس کا، یہ چور تھا مگر اس کے دل میں مولا کی محبت تھی۔ مولا علی نے امام حسن سے کیا کہا؟ کہا ہاتھ عمک الاسود، اے حسن بیٹا اپنے حبشی چچا کو کہو علی تمہیں بلا رہے ہیں۔ حسن نے اس کو چچا کہا، ابھی چوری کر کے آیا ہے۔ مگر دیکھیے جب انسان کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے پھر یہ نہیں کہتا ارے مولا کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، مولا کی وجہ سے مجھے جیل ہو گئی، ارے وہ FIR کٹ گئی، ارے یہ نقصان ہو گیا۔ نہیں، سچی محبت والا ہمیشہ مولا کے عشق میں رہتا ہے۔ مولا نے دعا کی، اس کی انگلیاں واپس وہی جڑ گئیں۔ مولا نے پھر اس سے پوچھا اے حبشی غلام، میں نے تو تیرے انگلیاں کاٹ دی پھر بھی تو میرے فضائل سڑک پہ پڑ رہا تھا۔ اس نے کہا یا علی کیا کروں، میرے خون کے قطرے قطرے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی، میری ہڈی کے ایک ایک جوڑ میں آپ کی محبت ملی ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ سچا محب تھا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا اگر میں اپنے دشمن کو ساری دنیا کا خزانہ دے دوں وہ میرا محب نہیں بن سکتا، اور اپنے دوست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ علی کی محبت ایک طرح سے ایکسٹریم محبت ہے۔ علی کے محب بھی ایکسٹریم محبت کرنے والے تھے اور ہیں، اور علی کے دشمن بھی
ایکسٹریم دشمنی کرنے والے تھے اور ابھی بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہ محبت آتی کیسے ہے؟ دیکھیے معصوم ہم سب آج کل کے دور میں اسپیشلی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس سوشل میڈیا نے بڑی تباہیاں مچائی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت عام ہوئی، لوگ فیم اور نیم کے پیچھے بہت زیادہ گئے، ہر طرح کا کام کرتے ہیں تاکہ کوئی ویوز بڑھ جائیں، کوئی لوگ فالوور زیادہ ہو جائیں۔ رشتہ لینے جاتا ہے، پوچھتے ہیں لڑکے کے کتنے فالوورز ہیں، کہاں پہ؟ بھائی فیس بک پہ۔ اس کا رشتے سے کیا تعلق؟ تم لڑکی دو، اس کے فیس بک کے فالوورز کو بھی رشتے میں دیکھا جاتا ہے کہ اتنے کے اس کے فالوور ہیں۔ یعنی انسان ہر خراب کام کرنے کو تیار ہے کہ دکھے، نظر آئے، فیم اور نیم کے پیچھے۔ ہاں یہ برا ہے، مگر اس کو اگر پازیٹیولی یوز کریں، احادیث میں ہمیں ملتا ہے، ہم زیارت امین اللہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ محبوبتاً فی ارضک و سمائک، خدایا مجھے محبوب کر دے، مجھے پاپولر کر دے، زمین میں بھی آسمان میں بھی، دونوں جگہ۔ کچھ لوگ زمین میں بڑے پاپولر ہوتے ہیں مگر آسمان میں فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب یہ کمبخت اس سائیڈ پہ آئے گا، پھر اس کی دھلائی شروع ہوگی۔ یہ زمین میں بڑا پاپولر ہے، بڑے اس کے فالوورز ہیں، بڑے لڑکے اس کو پسند کرتے ہیں، لڑکیاں پسند کرتی ہیں، مگر ادھر وہاں منفور ہے۔ کہا مجھے زمین میں بھی محبوب کر دے اور آسمان میں بھی۔ یہ اچھی دعا ہے یہ۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی دعا دیکھ لیں، کہاں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خدایا مجھے آخری زمانے میں پاپولر کر دے، مجھے آخری زمانے والے لوگ مانیں۔ اسی لیے تینوں آسمانی جو مذاہب ہیں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں۔ چوتھے امام خود دعائے مکارم الاخلاق میں ہمیں سکھایا، یہ دعا مانگو وَأَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي وَقَوْمِي، مجھے عزت دو میری قوم میں اور میرے رشتہ داروں میں۔ یعنی یہ اچھی دعائیں، مگر اس کو اگر اس گندہ نیگیٹو نہ لے جائیں۔ ایک فیم اور محبوب ہونا ایک انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ اب دیکھیے محبت ہوتی کیسے؟ محبت دین کی طرح ہے، زبردستی آپ ٹھوس نہیں سکتے، محبت پیار سے جاتی آ سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، حبیب اگر پوری کائنات کی دولت بھی خرچ کر لے، دو لوگوں میں تو محبت ایجاد نہیں کر سکتا۔ محبت مقلب القلوب، خدا کی ذات ہے۔ اچھا محبت آئے گی کیسے؟ کتنے لوگ تھے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، پیسے خرچ کرتے تھے تاکہ اپنی محبت بڑھائیں۔ یزید نے 30,000 بندے کربلا بھیج دیے حسین ابن علی کے مقابلے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، پیسہ شام والے خرچ کرتے تھے، یزیدی خرچ کرتے تھے، مگر دلوں پر ہمیشہ علی کا راج رہتا تھا، دلوں پر ہمیشہ علی کی حکومت تھی۔ اب یہ دلوں پر حکومت کا راز کیا ہے؟ معصوم سے پوچھتے مولا یہ محبت آتی کیسے؟ خود معصوم نے 3 ریزنز بتائے محبت کے، فرمایا ثلاثۃ تورث المحبہ، 3 چیزیں خود بخود لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو بڑھا دیں گی۔ کون سی پہلی چیز؟ فرمایا الدین، پہلی دینداری ہے۔ اگر انسان دیندار ہو تو بے دین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دیندار انسان وہ ہوتا ہے جو دین پر عمل کرتا ہے، سچے معنوں میں خالصتاً اللہ کے لیے جو دین پر عمل کرے، خداوند متعال لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر کوشش کی ہے اور خداوند متعال نے بھی ان کا کیا مقام دیا۔ حضرت عباس کا جملہ دیکھ لیجئے، جب مولا کا ایک بازو کٹا تھا، مولا کا رجز جو مولا نے کیا پڑھا، کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں بازو کاٹ دیا، تم نے اگر چاہے دایاں کاٹ لو یا بایاں کاٹ لو، میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ عباس کی محبت آپ کے اور ہمارے دل میں کیوں ہے؟ کیونکہ دین کی وجہ سے ہے۔ جب چھٹے امام کے پاس شخص آیا، کہا مولا پچھلے سال فلاں دوست حج پہ آیا تھا، ہاں مولا وہ غریب ہو گیا ہے، اب وہ حج پہ نہیں آ سکتا، آپ دعا کیجئے۔ لوگ اکثر رزق روزی کی دعائیں کراتے ہیں۔ کہا مولا نے یہ بتاؤ کیف دینو، اس کا دین کیسا ہے؟ کہا مولا دیندار تو ماشاءاللہ اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی نیکیاں وہ سب کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا واللہ هو الغنی، وہ تم کہہ رہے ہو غریب ہو، جعفر صادق کی نگاہوں میں وہ غنی ہے، کیونکہ اس کے بعد دین ہے۔ دین ہی سب سے اہم چیز ہے۔ پہلی چیز جس سے محبت بڑھتی ہے وہ دین ہے۔ دوسری چیز فرمایا البذل، یعنی خرچ کرنا خدا کے نام پہ، چاہے وہ آبرو عزت کا خرچ کرنا، چاہے دولت کا خرچ کرنا، چاہے مال اور پیسے اور کسی چیز وقت کا خرچ کرنا، چاہے اپنی انرجی کا خرچ کرنا۔ انسان دیکھیے اہل بیت نے کیا کیا دین کے لیے خرچ نہیں کیا ہے۔ اگر انسان خود دیکھے میں نے دین کے لیے کیا خرچ کیا، مولا نے کیا خرچ کیا۔
میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اچھا لیکھک ہوں، لکھ سکتا ہوں، تم اپنے قلم سے دین کی خدمت کرو۔ ایک اچھا بول سکتا ہے، تم اپنی زبان سے کرو۔ ایک پیسے دے سکتا ہے، تم اپنے پیسے سے کرو۔ ایک کہہ رہا ہے میں لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہوں، تم اس طرح لوگوں کو موبلائز کرو۔ ایک کہہ سکتا ہے نہیں میں جو ہوں غریبوں کی اس طرح سے مدد کر سکتا ہوں کہ ان کو دینی تعلیم پڑھاؤں، اس کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤں، ان کا ٹیوشن میں فری میں دے سکتا ہوں، تم یہ کرو۔ ایک کہہ سکتا ہے میں کارٹون بنا سکتا ہوں بچوں کے لیے، دینی کارٹون اینیمیشن بناؤں گا، وہ بناؤ۔ ایک فلم بنا سکتا ہے، ایک کتاب ترجمہ کر سکتا ہے، ایک کچھ نہیں کر سکتا ہے، کم از کم پرنٹنگ کے لیے اسپانسر بن سکتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس بڑے دین کی مشین میں کون ہوں، کون سا پرزہ بن سکتا ہوں کہ دین کے لیے کچھ خدمت کر سکوں، میں کہاں فٹ ہو سکتا ہوں۔ کبھی ذرا بیٹھ کے کسی دن سوچیں، حسین نے اپنی ماں قربان کی، اپنا باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے اصحاب، اپنا جسم گھوڑوں تلے قربان کر دیا۔ میں نے کیا کیا دین کے لیے؟ اور میں حسین کے نام پہ رہا ہوں، جی حسین کے نام پہ رہا ہوں، میری آئیڈینٹیفیکیشن حسین کے نام پہ، لوگ حسینی سمجھتے ہیں مجھے، مگر حسین نے سب کچھ دے دیا۔ میں نے دین کے نام پہ کیا دیا ہے؟ یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں مولا کے لیے کچھ قربانی دے، پہلے اپنے قربانی دینے کے راستے کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی رہبر معظم کو سب کیوں چاہتے ہیں؟ سنی بھی چاہتا ہے، شیعہ بھی چاہتا ہے، عیسائی بھی چاہتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بذل، انہوں نے خرچ کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا، بیٹی کی جان کو قربان کیا، بہو کی جان کو قربان کیا، داماد کو قربان کیا، نواسی کو قربان کیا، پوری فیملی قربان ہو گئی۔ اسی لیے آج سب اس سید کے عاشق ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں مگر پھر بھی اس سید کے عاشق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے مولا نے فرمایا جب تم دین کے لیے خرچ کرو گے خود بخود دنیا تیری دیوانی ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ آپ دیکھیے رہبر معظم کے ایک داماد جو شہید ہوئے ہیں، وہ ایک زمانے میں بڑے بیمار ہو گئے۔ انہوں نے رہبر معظم سے کہا کہ قبلہ میں تو مرنے والا ہوں، میں نہیں بچوں گا، بڑی سخت بیماری ہو گئی ہے۔ رہبر نے اس وقت اسے کہا کہ تم زندہ رہو گے اور خدا تمہیں شہادت دے گا اور ہم دونوں ساتھ میں شہید ہوں گے۔ یہ اپنی شہادت سے واقف تھی ہستیاں، اور ہوا بھی یہی، ساتھ شہید ہوئے۔ اور آخری رہبر کی تقریر سنی ہے، رہبر کیا کہہ رہے ہیں؟ رہبر نے وہی جملہ کہا امام حسین کا کہ ہم عاشورہ کے درس کو کبھی بھلا نہیں سکتے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی پر انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے خرچ کیا دین کے لیے۔ پہلی چیز محبت بڑھانے والی کون سی تھی؟ دین۔ دوسری چیز خرچ کرنا، اور تیسری چیز جو محبت کو بڑھاتی ہے فرمایا التواضع، یعنی انسان میں خاک ساری آ جائے۔ انسان میں اگر انکساری آ جائے تو خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں مگر خالص محبت اگر انسان کے پاس آ جائے۔ دیکھیے چند اسٹوڈنٹ سے ان کو اسکول کی طرف سے کربلا لے جایا گیا۔ ان اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ کربلا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تمہاری پہلی نگاہ، پہلی نظر روضہ امام حسین پہ پڑے گی تو تمہاری دعائیں قبول ہیں، تو جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ اب بچے، ہر کسی بچہ ہے، چھوٹے ٹینیجرز ہیں، اپنی اپنی دعائیں تیار کر رہے ہیں کہ کیا مانگیں۔ اب ایک مرتبہ جب ہوٹل میں آئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تم نے کیا مانگا، میں نے کیا مانگا۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے امتحان میں پاس ہونے کی دعا مانگی، کوئی کہتا ہے میری ماں بیمار ہے میں نے اس کے لیے دعا مانگی۔ ایک بچہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا مانگا۔ اس نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے حسین مل جائے، میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے حسین مل جائے، میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے حسین مل جائے۔ بچوں نے ہنس کے کہا پہلی دعا تو ٹھیک تھی، دوسری تیسری دعا کو تم نے ضائع کر دیا، کچھ اور مانگ لیتے۔ بچہ تھا، کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک بزرگ برابر میں کھڑے تھے، اس بزرگ نے کہا اسی بچے نے تو صحیح دعا مانگی ہے، جس کو 100 مل گیا اسے 70 بھی مل گیا، اسے 80 بھی مل گیا، اسے 50 بھی مل گیا، جسے حسین مل گئے اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ اگر محبت خالص مولا کی ہو تو مولا کی محبت کے لیے ہم صرف مولا ہی کو مانگیں گے۔ اس محبت میں جب مولا آ گئے تو سب کچھ آ گیا۔ محبت کے دعویٰ، ایک بندہ تھا امام کے پاس آیا، مولا امیر المومنین سے کہنے لگا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن باطل کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور مسجد کے اس دروازے سے تم داخل ہو رہے ہوگے۔
یہ خاموش ہو گیا۔ 30 سال بعد جب کربلا بپا ہوئی، یہ یزیدی فوج میں شامل ہوا اور یزیدیوں کا پرچم لے کر اسی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا 30 سال پہلے اس نے کہا تھا میں علی کا چاہنے والا ہوں، مگر 30 سال بعد اسی علی کے بیٹے کا قاتل بن گیا تھا۔ ان میں سے عمر سعد ایک تھا۔ عمر سعد کو مولا نے کہا تھا عمر سعد اس وقت کیا کرو گے جب تم جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوئے ہوگے، کیا اختیار کرو گے؟ کہا میں تو جنت اختیار کروں گا۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ دن جب تم جہنم اختیار کرو گے۔ اور ہوا بھی، اس کو جب آفر ملی قتل حسین کی، جب آفر ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو دی، پہلے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، پہلے پریشان ہو گیا، مگر ایک مرتبہ حتیٰ اس نے جا کر ایک اپنے دوست سے مشورہ بھی کیا کہ میرے دوست مجھے یہ آفر ملی ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، دوست نے کہا کہ اگر مجھے کوئی پوری دنیا دے دے اور کہے ایک نبی کا قتل کر لو، میں پوری دنیا ٹھکرا دوں گا، اور تم نبی کے نواسے کے قتل میں شرکت کرنا چاہتے ہو۔ اور اس وقت اس کے دوست نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے، کہا جو نبی کے نواسے کے قتل میں شرکت کرے گا، کچھ وقت کے بعد ایک شخص اٹھے گا، ان میں سے سب کو وہ قتل کر لے گا، وہ اپنی مقاصد تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ یعنی اسے ڈرایا کہ تمہیں مختار قتل کر دے گا، دوست نے اسے ڈرایا، مگر یہ نہیں ڈرا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا یہ شخص نے یہ پیشن گوئی کہاں سے سنی ہے، اس بیچارے اس کے دوست کو لے کر آیا، اس کی زبان کاٹی اور اس کو شہید کر دیا، مار دیا۔ اب عمر سعد کو دوستوں نے کہا نہیں کرو نہیں کرو، مگر اس نے کیا، اور روز عاشور مولا نے اس کو 3 آفریں دی تھیں۔ امام حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، اگر تمہاری جان خطرے میں تمہیں ایک جگہ پہنچا دوں گا جہاں تمہاری جان خطرے میں نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے پیسے خطرے میں ہیں، مدینے میں میرا ایک باغ ہے، وہ باغ تمہیں دیتا ہوں، یہ وہ باغ ہے جس کے بیج کو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے، اب اس باغ کے درخت بڑے تناور درخت ہو گئے ہیں، وہ سارا باغ ہم تمہیں دیتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کچھ نہ ہو۔ کہا مولا جان خطرے میں، کہا اسی جگہ پہنچا دوں گا، تمہاری جان خطرے میں نہیں ہوگی۔ پیسے کا مسئلہ حل کیا، روزی کا مسئلہ حل کیا، جان کا مسئلہ حل کیا۔ پھر اس نے کہا مولا مجھے رے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مولا نے فرمایا قتلک اللہ فی فراوشک، خدا تمہیں بستر ہی میں قتل کرے۔ اور جب مختار آیا یہ بستر ہی میں چھپا ہوا تھا اور اس کی موت بستر ہی میں ہوئی تھی۔ یہ محبت، اچھا یہ کون تھا؟ یہ مولا علی کو کہہ رہا تھا میں آپ کا محب ہوں۔ یہ دیکھیے محبت کے دعوے دار، اور رات کی تاریکی ہیں، علی کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی، کون ہے؟ مولا میں آپ کا عاشق مالک ابن اشتر آیا ہوا ہوں۔ مالک تجھے کیا شے یہاں لے کر آئی؟ کہا مولا حبک یا امیر المومنین، مولا آپ کی محبت مجھے یہاں لائی ہے۔ اب مولا نے کوئی کویسچن مارک نہیں کیا، مولا نے کوئی سوال نہیں پوچھا، فرمایا صدقت مالک، تو نے صحیح کہا ہے، تو سچا عاشق ہے۔ عاشق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو، عاشق خود جانتا ہے میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مالک جانتے تھے کہ حسین علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں بھی سچی محبت آ جائے، مولا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو۔ اور وہ سچی محبت کیسے آئے گی؟ سچی محبت جیسے آپ نے سنا، امتحان میں اگر کامیابی مل جائے تب جا کر سچی محبت آتی ہے۔ ویسے تو محبت کے دعوے بہت کیے تھے، ان میں سے ایک امتحان کیا ہے جو ہماری زندگی میں روٹین میں آتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جان کا امتحان ابھی موقع نہیں ہے، نہ کوئی جہاد کا موقع ہے نہ کیا ہے، مگر مال کا امتحان ہر روز خدا ہم سے لیتا ہے۔ ہر جگہ کوئی غریب آ جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے، کوئی شخص آ جاتا ہے فلاں جگہ امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے ڈونیشن کے لیے، پھر خمس کی ڈیٹ آ جاتی ہے، ہم نے خمس نکالنا یا نہیں نکالنا۔ مال کا امتحان خدا انسان سے لیتا ہے۔ یہ مال کا امتحان میں کامیابی انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، ایک حواری ہے، حواری ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ کے صحابی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کا صحابی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ نے اسے کہا کہ تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے نکالا کہا 1 دینار ہے۔ حضرت 2 دینار تھے اس کے جیب میں، حضرت عیسیٰ نے 1 دینار اس کو دیا اور کہا کہ یہ 2 دینار تمہارے اور 1 دینار
ہماری طرف سے جاؤ روٹی لے کر آ جاؤ۔ اب یہ روٹی لینے کے لیے گیا، حضرت عیسیٰ نے اس کو 1 اور 2 اس کی 3 روٹیاں لے کر آیا۔ اب ایک مرتبہ اس سے سوچا کہ میں نے 3 روٹیاں تو لی ہیں مگر 2 اس میں سے میری ہیں، 1 حضرت عیسیٰ کی ہے، اور بیٹھیں گے تو دسترخوان پہ تو میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا نبی کو کہ میری روٹی نہ کھائیں، تو ایسے کرتا ہوں رستے میں 1 روٹی کھا لیتا ہوں۔ یعنی عجیب چاہنے والا تھا، 1 روٹی کی قربانی نہیں دینے کو تیار تھا۔ روٹی ایک سمبل ہے، میں بتاؤں گا روٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاس 2 روٹیاں لے کر پہنچا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا قبلہ روٹیاں مہنگی ہو گئی تھی، ایسا کر کے اس نے بہانہ کیا کہ تیسری روٹی تھی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے روٹی کھا لی اور آگے گئے، سامنے دریا تھا اور دریا کو کراس کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، اس نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دریا پہ ایسے چلنے لگا جیسے انسان زمین پہ چل رہا ہے۔ حیران ہوا، کہا نبی خدا پہلے آپ ایسے چلتے تھے، اب تو آپ نے ہمیں بھی دریا پہ چلا دیا، آپ نے بڑی کرامت دکھا دی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہا نبی خدا میں نے آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ تیسری روٹی تو تھی نہیں، وہ تو تھی نہیں، 2 روٹیاں لے کر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ چاہتے تھے اس کو ہدایت دیں، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے تمام برائیاں اس میں ہیں، اگر سچ بول رہا ہے تمام اچھائیاں اس میں ہیں، تو اسی لیے حضرت اس کو ہدایت دینے چاہ رہے ہیں مگر یہ قبول نہیں کر رہا۔ تو اب ایک مرتبہ آگے گئے، ہرنیں گھوم رہی تھیں، نبی خدا نے کہا، ہرنوں کو اشارہ کیا، ایک ہرن بھاگتی ہوئی آئی، اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، باربیکیو کر کے کھا لیا ہرن کو۔ کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب یہ ہرن کی ہڈیاں سمٹی اور گوشت چڑھا، ایک ہرن زندہ ہوئی اور دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے کہا نبی خدا پہلے تو آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے یا مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب تو آپ نے کھائی ہوئی ہرن کو زندہ کر دیا، کمال معجزہ دکھا دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا میرا ایمان آسمانوں پر ہے، میں نے ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یہ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ عجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں یا نبی خدا، میں نے تو بتایا۔ اب دیکھیے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے، نبی جان سکتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے کیا کیا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ آگے گئے، حضرت عیسیٰ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیں، مگر اور انہی میں سے ایک حواری تھا جس نے حضرت عیسیٰ کو بیچا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو رومن امپائر کے حوالے کر دیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ کا اپنا صحابی تھا، یہ تو خدا نے ان کو آسمان کی طرف لے کر چلے گئے۔ تو اب لے کر خدا آسمان کی طرف، چوتھی آسمان کی طرف انہیں لے کر چلا گیا۔ تو اب آگے گئے، دیکھا پہاڑ ہے، پہاڑ میں سے 3 سونے کی اینٹیں حضرت عیسیٰ نے نکالی۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی، یہ قربانی دینے والا تھا نہیں۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ نے یہ رستہ اپنایا، کہا یہ سونے کی اینٹ میری ہے اور دوسری تمہاری ہے، تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس نے فوراً کہا نبی خدا معافی چاہتا ہوں، میں نے 4 دفعہ آپ کو جھوٹ بولے، کھانے والا میں ہی تھا، میں کنجوس ہوں، میں نہیں چاہ رہا تھا آپ کو روٹی دوں۔ حضرت عیسیٰ جلال میں آگے کہتے ہیں ہمیں 3 اینٹیں نہیں چاہیے، خود ہی اٹھا لو۔ چلے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ جب چلے جاتے ہیں، اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان 3 اینٹوں کو لے کر کیسے جاؤں گھر، تھیلی میں ڈالوں، بوری میں ڈالوں، لوگ دیکھیں گے سونے کی اینٹیں۔ اسی وقت 3 ڈاکو آتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور 3 اینٹیں آپس میں ایک ایک کر کے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، دوسرا کہتا ہے چلو میں شہر سے تمہارے لیے کھانا لے کے آتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں۔ جو شہر جاتا ہے کھانا لانے کے لیے، وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، 3 اینٹوں کے خود ہی مالک بن جاؤں۔ اور وہ 2 جو کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ جو گیا ہے ایک اینٹ لے کے، جب وہ واپس آئے گا کھانا لے کر، اس وقت اس کو قتل کرتے ہیں، آدھی اس کی اینٹ تم لے لینا، آدھی میں لے لوں گا، تمہاری 1.5 اور میری بھی 1.5 بن جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لے کر زہر والا واپس آتا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں، زہر والا کھانا کھاتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں تینوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا وہاں گزر ہوتا ہے، ایک حواری مرا ہوا ہوتا ہے اور 3 ڈاکو مرے ہوئے ہوتے ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کر فرماتے ہیں دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے۔ دنیا کا عاشق جو ہوگا، دنیا اس سے وفا نہیں کرتی ہے،
دنیا بے وفائی دکھاتی ہے۔ اور یقیناً امیر المومنین نے وہ جملہ دنیا کے بارے میں جو فرمایا، جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک مرتبہ قبرستان کے سامنے کھڑے ہو گئے علی، کہنے لگے یا اہل القبور الموحشہ، یا اہل القربہ، یا اہل التربہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، واما الاموال فقد قسمت، واما الدار فقد سکنت، واما الازواج فقد نکحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم۔ راوی کہتا ہے علی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، اے وحشت کے گھروں میں رہنے والے، اے تاریکیوں میں گزارنے والے، اے وہ پڑوسی جو ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے ہو، اے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ جینے والے، اے وحشت کے گھروں کے مکینوں، علی تم سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کیا جاننا چاہتے ہو اس دنیا کی کیا خبر ہے؟ آج ابو طالب کا بیٹا تمہیں دنیا کی خبر بتانے آیا ہے۔ اموال فقد قسمت، وہ جو مال تم نے خون پسینے کی کمائی سے کمائے تھے وہ تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، تو قبر میں مٹی کے نیچے ہے، وہ زندگی میں مزے اٹھا رہے ہیں۔ تم نے مال جو کمایا اصل میں تم کولی تھے، تم مزدور تھے، کمایا تم نے مگر مزے وہ اٹھا رہے ہیں، تم نے اپنے ہی مال سے مزے نہیں اٹھائے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو زیادہ کماتا ہے وہ کولی ہے، کسی اور کا وزن اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور جاننا چاہتے ہو وہ گھر جو تمہارے تھے، ورثے میں ملے تھے، تم اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے تھے، لوگوں کا حق نہیں دیتے تھے، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ اما الدار فقط سکنت، تمہارے گھروں میں اب اور لوگ آ رہے گئے ہیں، پتہ نہیں تم کسی کو جانتے ہو، بعض کو تم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا مولا نے کہ اے مردو، جانتے ہو تمہاری بیویوں کا کیا حال ہے جن سے تم پیار کرتے تھے، اللہ کی خاطر نہیں دنیا کی خاطر ان سے پیار کرتے تھے، ہر بات مانتے تھے، ان کے حسن کے تم دیوانے تھے۔ امل الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویاں غیر مردوں کی نکاح میں آ چکی ہیں، یہ دنیا کا انجام ہے۔ اور پھر راوی کہتا ہے علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، پلٹ کے کہتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی، یہ سب کے سب تمہیں ایک جملہ کہتے، یہ سب کہتے آخرت میں تقوی سے بہتر کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ، مل کے یا اللہم محمد وآلہ۔ علی کے جملے آج بھی دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا جملہ سارے جملوں کا بھی امام ہوتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں دنیا دل لگانے والی نہیں ہے۔ جب امام محمد تقی نے کسی نے امام محمد تقی کو خط لکھا، مولا میرا خمس معاف کر دیجئے، مولا نے جلال بھرا جواب دیا، کیا تو سمجھتا ہے ہم اس دنیا اور مال دنیا کے محتاج ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے پیروں تلے ہیں، یہ خمس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ مولا نے فرمایا کہ خمس سے تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارا مال پاک ہوگا، تمہارا دل پاک ہوگا۔ پھر مولا نے فرمایا یاد رکھ اے مومن، میں محمد تقی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم خمس نکالو تیرا مال کم نہیں ہوگا۔
مولا میتھمیٹیکلی تو کم ہو جائے گا کہ آپ 1 لاکھ میں سے 20,000 کم کریں گے 20%، 80,000 بچے گا، میتھمیٹیکلی کم ہوگا، مگر معصوم کہہ رہے ہیں نہیں کم نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا، کب سمجھیں گے اس کو؟ جب ذہن میں یقین آ جائے اور پریکٹیکل برکت آپ کو نظر آئے گی۔ جتنے لوگ ہیں میں نے دیکھیں جو کہتے ہیں قبلہ ماشاءاللہ میری مالی حالت تب سے بہتر ہوئے، اللہ نے مجھے دنیاوی دولت تب سے دی جب سے میں نے خمس دینا شروع کر دیا تھا۔ خدا کیونکہ مولا کی گارنٹی ہے مال تمہارا کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ تو شرط اول امتحان کا کیا ہے کہ ہم مال کے امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ اور اہل بیت نے مال بھی دیا، جان بھی دیا اور عزت بھی دے دی۔ دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں نا، جب آپ کو قربانی کا موقع آئے لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم مال دے دیں گے تاکہ جان اور عزت بچا لیں۔ پھر مگر بات اگر جان اور عزت کی آ جائے، دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ عزت نہیں دیتے، بس جان دے دیتے ہیں۔ حسین نے خدا کے لیے جان بھی دی، عزت بھی دی۔ خداؤں نے حسین کو عزت اتنی دی کہ کسی کے پاس وہ عزت نہیں آئے۔ حسین نے اپنی عزت خود خداؤں کے لیے قربان کر دی۔ اور آج ہم نے اس 13 برس کے نوجوان بچے پہ رونا ہے جو مدینے میں 3 برس کی عمر ہے اس کی، اور دیکھ رہا ہے کیسے دنیا میرے بابا حسن سے بے وفائی کر رہی ہے۔ 3 برس کی عمر ہے حضرت قاسم کی، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑک پہ میرے بابا کو کہتے ہیں یا مذل المومنین، نعوذ باللہ مولا کو کہتے ہیں مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام۔ وہ مولا کے سارے مصائب حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ قاسم ہے جس نے دیکھا کہ میرے بابا کا جنازہ